Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. اچھا فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں آن لائن ہمارا آئلس کا سسٹم جو ہے. تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ولنگ ہیں آئلس کرنے کے لیے, دیر ول بی سم آن لائن سیشنز ٹو ہیلپ دوز. اور آج کا جو ایڈیٹوریل دیٹس الیکٹورل ریفارمس کے حوالے سے, Prime Minister Imran Khan has announced that his government intends to pursue electoral reforms in order to ensure that in future elections are not disputed and winners and losers both accept the result. اب یہاں پہ انٹینٹس کا مطلب ہے ارادہ کرنا اور پرسو کا مطلب ہے جاری کرنا. پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت انتخابی اصلاحات کے نفاذ کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ آئندہ انتخابات متنازع نہ ہوں اور جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں ہی اس کا نتیجہ قبول کریں. اچھی باتیں ہونا چاہیے جی. In this respect, he has said he plans to introduce electronic voting for citizens including those residing overseas. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ شہری جو بیرون ملک ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں گے, اور الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس کو ہم متعارف کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. In addition, he has voiced a strong preference to have Senate elections by show of hands instead of secret ballots. That is currently the method. اب یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے نا, اس کو کہتے ہیں خفیہ طور پہ ووٹنگ کرنا. اس کے علاوہ انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں رائج طریقہ یعنی خفیہ رائے شماری کی بجائے سب کے سامنے رائے شماری کو ترجیح دی ہے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے ویسے. The Prime Minister correctly diagnosed that secret balloting is facilitating corruption and vote buying, and he reminded the people that his party has expelled parliamentarians from its rank who had been identified as having sold their vote. اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے کہ ان کی پارٹی نے ایسے ارکان پارلیمنٹ کو اپنی جماعتوں سے نکال دیا ہے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ بیچ چکے ہیں. However, the Prime Minister hoped that the opposition would cooperate with the government in legislating these reforms as the government did not have the required parliamentary numbers to push them through. Legislating کا مطلب ہے قانون سازی. تاہم وزیر اعظم کو امید ہے کہ اپوزیشن ان اصلاحات کی قانون سازی کے حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی, کیونکہ حکومت کے پاس پارلیمنٹیرینز کی اتنی تعداد موجود نہیں ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے. But the opposition has rejected these government proposals and has said it would bring its own set of proposals for the comprehensive reforms of the electoral process. اب proposals کا مطلب تجاویز یا مشورے, اور comprehensive کا مطلب ہے جامع یا تفصیلی. لیکن اپوزیشن نے ان حکومتی تجاویز کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں جامع اصلاح کے اپنی تجاویز کا ایک سیٹ لے کر آئے گے. Opposition leaders explained that while they will not engage the government as a matter of principle, they will continue to proceed with their parliamentary duties as well as their work in the committees. حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کے رہنماؤں نے وضاحت کی ہے کہ اگرچہ وہ حکومت کے ساتھ مشغول نہیں ہوں گے, لیکن اصولی طور پر وہ اپنے پارلیمانی فرائض کے ساتھ ساتھ کمیٹیوں میں اپنے کام کو جاری رکھیں گے. It is good that both sides acknowledge the need for electoral reform. یہ اچھی بات ہے کہ دونوں اطراف یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ان اصلاحات کو تسلیم کیا ہے. But it is a sad commentary on the state of affairs that the bedrock of the democratic system, elections, remains disputed. State of affairs یعنی امور مملکت, اور bedrock کا مطلب ہے بنیادی اصول. لیکن یہ امور مملکت کے بارے میں ایک افسوسناک بات ہے کہ جمہوری نظام کا بنیادی اصول یعنی انتخابات جو ہیں وہ متنازع رہے ہیں. Today we have plunged to depths where it is near impossible to visualize political opponents accepting any form of electoral results. Plunge کا مطلب ہے گر جانا, اور visualize کا مطلب ہے تصور کرنا. آج ہم اس گہرائی میں جا چکے ہیں جہاں سیاسی مخالفین کا کسی بھی قسم کے انتخابی نتائج کو قبول کرنے کا تصور جو ہے تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. This bodes ill for the system as the Azad Kashmir elections are due shortly. اور یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے, بورڈ کرتا ہے. ڈیو شارٹلی کا مطلب ہے ان قریب منعقد ہونے والے جو ہیں. یہ نظام ایک برا شگون ہے کیونکہ آزاد کشمیر انتخابات جلد ہونے والے ہیں. ان ٹائم the country also has to conduct local body کا مطلب ہے یہاں پہ local body polls. local body کا مطلب یہاں پہ بلدیاتی. وقت کے ساتھ ملک میں بلدیاتی انتخاب بھی کروانے پڑتے ہیں. The general elections are less than 3 years away. جو عام انتخابات ہیں وہ بھی 3 سال سے کم عرصہ رہ گئے. ریفارم ٹیکس ٹائم, اور اصلاحات جو ہیں وہ وقت لیتی ہیں.
The parties have wasted years in arguing both reform and blaming each other for sabotaging them instead of sitting down together and hammering out. Hammering out यहाँ पे transitive phrasal verb है जिसका मतलब है to arrive at, यानी किसी चीज़ पे पहुँचना, कोई agreement करना या किसी हल पे पहुँचना, solution after a lot of arguments or discussion. The requisitive legislation. Requisitive का मतलब होता है मतलूबा या दरकार, legislation कानून साजी, और sabotagging का मतलब है sabotage करना. सॉरी जमातों के एक साथ बैठने और मतलूबा कानून साजी के लिए कोई हल निकालने की बजाय इस्लाहात के बारे में बहस करनी और एक दूसरे को सबूताज करने के इल्ज़ामात लगाने में वक्त ज़ाया किया है, यानी उनका काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हो चुका है. Things have come to such a pass that the prevailing polarization makes it very difficult to debate and carry out. Carry out का मतलब है complete job, किसी काम को पूरा करना. Poll reform. मामलात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि बढ़ती हुई पोलराइजेशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर बहस व मुबाहिसा करना और इस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल बना दिया है. दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. ये चीज़ जो है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है. द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है, मे टॉक अबाउट देयर ओन सेट ऑफ प्रपोजल्स बट दिस विल नॉट अमाउंट to much unless there is a board of consensus between both sides. Consensus का मतलब इत्तेफाक की राय. ये बदकिस्मती है. हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी तजावीज़ के सेट के बारे में ये बात कर सकती हैं, लेकिन जब दोनों फ़रीक़ों के माबैन वसी इत्तेफाक की राय ना हो तब तक जो है इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. In the absence of such consensus and the urgency to make it happen, statements like the ones given by the Prime Minister and opposition leaders are more political and less substantive. Substantive का मतलब ज़ाती. इस तरह की इत्तफ़ाक़ी राय की अदम मौजूदगी और इसके फौरी करवाने की जल्दी में वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ़ात के रहनुमाओं के बयानात जैसे बयानात ज़्यादा सियासी और कम ज़ाती साबित हो रहे हैं. दिस इज़ वाई, यही वजह है, इट इज़ क्रिटिकल दैट सीनियर पीपल इन पार्लियामेंट engage in some quiet discussion to forge a basic minimum agreement on electoral reform. forge का मतलब है डालना या बनाना. यही वजह है कि पार्लियामेंट में सीनियर अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो बुनियादी इंतखाबात से कम मुआहदे करवाने के लिए गुफ्तगू में शरीक हों. Some reform is better than none. कुछ रिफॉर्म ना होने से तो बेहतर है. It is responsibility of the political leadership to establish the electoral rules of the game before we head towards a fresh round of electioneering. अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ इस्लाहात करना बिल्कुल भी कुछ ना करने से बेहतर है. इंतखाबी मुहिम के एक नए दौर की तरफ पहले सियासी ये जो है हमारा जो दौर है, पहले सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि वो खेल के इंतखाबी कवायद को कायम करे. द पॉलिटिशियंस owe this to themselves and to the nation. इसके लिए सियासतदान अपने और कौम के मकरूज़ हैं. So that was all about today's Dawn editorials. Hope so आपको पसंद आया होगा. मुझे साथ साथ बताते जाएं और इंशाल्लाह फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड हम इस सेट को थोड़ा सा और चेंज करें और आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बना रहे हैं. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.